ارسلان بہت کنجوس ہے، نوشین کو جیب خرچ نہیں دیتا۔ وہ کوڑی کوڑی کو محتاج رہتی ہے، جب آتی ہے میں کچھ نہ کچھ رقم اس کے پرس میں ڈال دیتی ہوں۔ دراصل تمہارے بہنوئی کی تنخواہ زیادہ نہیں ہے، انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کہ افسر ہیں۔ یہ افسر نہیں کلرک ہیں، اور جس کوٹھی میں رہتے ہیں ان کے چچا کی ہے جو بیرون ملک مقیم ہے۔ اس انکشاف پر میرا دل ٹوٹ گیا، مگر کیا ہو سکتا تھا کہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب امی ابو کو ملال ہوتا کہ نوشین کے جب اچھے اچھے رشتے آتے تھے تو ہم ٹھکراتے رہے اور ارسلان کا رشتہ فوراً منظور کر لیا، تحقیق بھی نہ کی۔ ایک روز ارسلان پریشان آئے، ابو سے کہا کہ چچا وطن آ رہے ہیں اور کوٹھی خالی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ رہائش کا مسئلہ ہے جو میں فوری طور پر حل نہیں کر سکتا، آپ کچھ مدد کریں۔ ابو نے تسلی دی اور اپنا پرانا مکان رہنے کو دے دیا جو عرصہ دراز سے خالی پڑا تھا۔ باجی کو اللہ تعالیٰ نے شادی کے 1.5 سال بعد بیٹا دیا اور پھر بیٹی بھی ہو گئی۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں تھی، مگر ارسلان سے اپنی رہائش کا انتظام نہ ہو سکا۔ نوکری بھی چھوڑ دی۔ ابو سے کہا نوشین اور بچوں کو کچھ دن آپ اپنے پاس رکھیں، میں کویت جا رہا ہوں، وہاں مجھے اچھی نوکری مل گئی ہے۔ کلرکی میں کیا رکھا ہے، آدمی اپنا گھر تک نہیں بنا سکتا۔ والد بیچارے کیا کہتے، مجبوراً بیٹی اور ان کے بچوں کو گھر لے آئے اور ارسلان بھائی کویت چلے گئے۔ 2 سال میں کافی کما لیا، وطن آ کر پلاٹ خریدا اور گھر بھی بنایا۔ وہ دوبارہ جانے لگے تو ابو نے کہا کہ اب اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے جاؤ، ہم کب تک ان کو سنبھالیں گے، بچے آپ کے بغیر اداس رہتے ہیں۔ وہ ایک ماہ رہے اور پھر نوشین باجی اور بچوں کو لے گئے۔ 1 سال بعد باجی اور بچے واپس آ گئے، ایک اور بیٹے نے جنم لیا۔ اس دفعہ میری بہن بہت افسردہ دکھائی دی۔ امی نے پوچھا کیا ہوا، وہاں خوش نہیں ہو؟ کہنے لگیں بس جی اداس رہتا ہے، ارسلان روپیہ آنے سے کافی بدل گئے ہیں، بات بات پر الجھتے ہیں، بلا وجہ تانے دیتے ہیں اور بے رخی برتنے لگتے ہیں۔ پہلی بار باجی نے اپنے شوہر کی شکایت کی تھی، جبکہ بھائی بہت خوش امی ابو سے ملے تھے اور بجھے جا رہے تھے، تبھی وہ اپنی بیٹی کی شکایت زبان پر نہ لا سکے۔ 2 ماہ رہ کر باجی واپس چلی گئی۔ اب جب بھی وہ فون کرتی آواز روحانسی لگتی، جیسے ابھی ابھی روئی ہوں۔ ہر بار کہتی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، خدا جانے کیا ہو گیا ہے، دم گھٹا گھٹا رہتا ہے اور پوری طرح سانس نہیں آتا۔ ارسلان سے بات کی، اس نے کہا کئی ڈاکٹرز کو دکھایا ہے، علاج چل رہا ہے، دوا باقاعدگی سے اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، مگر افاقہ نہیں ہے۔ کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بیماری ہے، لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ باجی ٹھیک نہ ہوئی، اب کی آئیں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ اور آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے تھے، روتی تھی اور کچھ نہ بتاتی تھی۔ امی نے کہا کہ اب اسے میں ارسلان کے ساتھ جانے نہ دوں گی، کچھ عرصہ اپنے پاس رکھوں گی اور خود علاج کراؤں گی۔ تبھی ارسلان بھائی بھی نہ گئے، وہ خود ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اور خود دوائیں کھلاتے تھے۔ ایک دن اچانک باجی کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں ہچکی لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ ہمارے گھر قیامت کا سما تھا۔ ان کے 3 بچے تھے جو رو رو کر ماں کو پکارتے تھے۔ ہم سب بھی روتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ان کو فوت ہوئے 1 ماہ بھی نہ ہوا تھا کہ ارسلان بھائی نے واپس جانے کی رٹ لگا دی۔ امی سے کہا کہ فی الحال بچوں کو رکھیے، جو ہی کوئی مناسب رشتہ ملا ان کی دوسری ماں کے آتے ہی میں اپنے بچے لے جاؤں گا۔ اس پر امی رونے لگیں تو کہنے لگے اگر یہ منظور نہیں تو نورین کو مجھ سے بیعت، میرے بچے سوتیلی ماں کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ سن کر مجھ پر تو غشی طاری ہو گئی۔ وہ انسان جس کو میں نے پہلے دن سے پسند نہیں کیا تھا، وہ اب میری طلب کر رہا تھا۔ رو رو کر جان کھو رہی تھی، مگر امی ابو سر جوڑے بیٹھے تھے۔ امی کہتی تھی نوشین کے بچے میں سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں نہ دوں گی، اور ان کی جدائی بھی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ بالآخر ابو نے فیصلہ کر دیا کہ نورین کا نکاح ارسلان سے کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے نواسے محفوظ ہو جائیں۔ مجھ پر تو بجلی گر گئی، لیکن والدین نے طرح طرح کے واسطے دے کر مجھے مجبور کر دیا۔ جب ارسلان سے نکاح ہوا تو اتنا روئی کہ ہچکی بند گئی۔ اتنے آنسو بھی تقدیر کے لکھے کو نہ مٹا سکے۔ ارسلان سے شادی کے بعد اب میں اس کی بیوی تھی۔ جس شخص سے نفرت تھی، اس کے بچوں کو روز رات کو سینے سے لگا کر سوتی تھی کہ وہ ماں کو یاد کر کے روتے تھے، اور یہ میری پیاری بہن کے جگر کے ٹکڑے تھے، ان کو کیسے نہ دل سے لگاتی۔ قسمت کا ستم جان کر صبر کر لیا اور بچوں کی خاطر ان کے باپ کو برداشت کیا۔ لیکن ایک دن ترنگ میں آ کر ارسلان نے ایسی بات کی کہ اب میرا رواں بھی اس آدمی سے نفرت کرتا ہے اور اسے بد دعائیں دیتا ہے۔
اس نے کہا، جانتی ہو جب پہلے روز رسم مہندی میں تم کو دیکھا تو دعا کی تھی، اے خدا میری دلہن جو بن رہی ہے وہ شادی ہوتے ہی مر جائے اور میں اپنی اس سالی کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ میری دعا قبول ہو گئی، دیکھو آج وہ مر گئی ہے اور تم میری بیوی بن گئی ہو۔ کچھ روز بعد پھر انکشاف کیا کہ میں نے تمہاری بہن کو شادی کی پہلی رات بتا دیا تھا کہ مجھے تمہاری بہن نورین سے عشق ہو گیا ہے، خدا کرے تم جلد مر جاؤ تاکہ میں اسے اپنے پہلو کا سنگھار بنا لوں۔ کاش ارسلان کے منہ سے ایسے الفاظ سننے سے پہلے میں مر جاتی اور میری بہن زندہ رہتی، اپنے بچوں کو پالتی اور ان کی خوشیاں دیکھتی۔ آج میں اسی ارسلان کی بیوی ہوں جس سے نفرت کرتی ہوں۔ باجی کے بچوں سے پھر بھی پیار ہے کہ بہن کے بچے ہیں۔ اللہ نے مجھے 3 بچوں سے نوازا ہے۔ بچوں کے سامنے شوہر کے ساتھ احترام سے بات کرتی ہوں، لیکن یہ دل ہی جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ جس شخص نے شادی والے دن یہ ارادہ کر لیا کہ بیوی کی بہن سے شادی کروں گا، اور یہ باتیں وہ بیوی سے کہہ کر باجی کو بھی اذیت میں مبتلا رکھتا تھا، اس کے ساتھ کیسے خوشیوں بھری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ سوچتی ہوں اسی آرزو میں اس نے میری بہن کو نہ جانے اپنی بے رخی سے کتنی اذیت دی ہوگی کہ وہ بیمار رہنے لگی، پھر نہ جانے کیسی ادویات کھلائیں کہ آخر انہوں نے جیون سے ہی منہ پھیر لیا۔ یہ صدمہ میرے دل سے کبھی نہ جائے گا۔ کسی سے دل کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتی کہ عورت کا نام ہی مجبوری ہے۔ مرد تو پھر مرد ہوتا ہے، وہ جیسا بھی ہو سر کا تاج رہتا ہے، اور اس کی سلامتی کی دعا کرنا بھی عورت کا فرض ہوتا ہے کہ بیوگی کی چادر میں لپٹ کر بھی عورت بے وقت اور اس کے یتیم بچے تباہ ہو جاتے ہیں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔